الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا وعدا الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. آمین. مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے. آمین. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آمین. انتہائی خلوص و عقیدت و محبت میں ڈوب کر تتمہ دور زمان خاتم پیغمبرانی سے بے کساں صفوت آدمیہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہم یہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیے جی لگا کر. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا ومنجانا محمد معدن الصدق والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بعد نماز عشاء سے افطار آپ حضرات نے بہترین انداز میں نعتیہ کلام منقبت امام غوث حضرت غوث اعظم کی شان میں اور بہترین پرمغز اصلاح سے بھرپور خطاب نایاب حافظ و قاری مجیب احمد صلی اللہ علیہ سے آپ نے سماعت کیا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچے کی عمر میں برکتیں نازل فرمائے اور علم و عمل کی دولتوں سے مالا مال. بڑی اچھی شاندار طریقے سے ہمیں اور آپ کو سمجھایا. گویا کہ یہ کہیے کہ زندگی گزارنے کا ہمیں ایک سلیقہ صحیح معنی میں پیش کیا، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آدمی دنیا میں رہنے کے بعد کیا لے کر کے جاتا ہے. سب کچھ یہی رہ جاتا ہے، صرف آدمی کا ایمان اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. اور آپ کی خدمت آپ کی مسجد کے امام حضرت اللہ مولانا محمد ناصر رضا صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے طریقے سے خدمت انجام دیتے ہیں. گویا کہ یہ سمجھیے اس وقت یہ سپر فاسٹ ٹرین کی طرح الحمدللہ کام ہے. یہ ہمت اور جذبہ ہونا چاہیے کہ کبھی دھونے کے اس کونے پر ہیں تو کبھی اس کونے پر، کبھی سمجھے آپ کی مسجد میں ہیں تو کبھی کسی محلے میں. یعنی دین کا کام بڑی تیزی سے بڑی
رفتار کے ساتھ یہ انجام دے رہے ہیں، گھر گھر جا کر کے بچوں کو پڑھانا اور پھر مدرسے میں آپ حضرات کو نماز پڑھانا ایک بہت حوصلے کا کام ہے، ہمت کا کام ہے۔ ورنہ کچھ لوگ تو مولویوں کو بڑی بڑی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جا وجہ دیکھو تو بیٹھ کر کے سمجھیے مولویوں ہی کے چرچے ان کی زبان پر برائیوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو مولانا لوگوں کی برائی شروع کرے، حسد بغض کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر، تو سمجھو وہ جہنم کو لے لیا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ بغیر مولانا کے تمہاری زندگی ادھوری ہے، بلکہ ادھوری نہیں، نامکمل ہے۔ صحیح بات۔ آپ کے بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے کے بعد یعنی مرنے کے بعد بھی قبر تک مولانا لوگ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ بولو ہے نا؟ تو یہ تو آپ کے رہنما ہیں، اور یہ شیطان کا حربہ ہے کہ مولانا لوگوں سے دور کرانا، ان کی برائی کرانا، اور مولانا لوگوں سے اور اللہ والوں سے جو دور ہو جاتا ہے تو سمجھو وہ شیطان کے قریب ہوتا ہے، جیتے جی جہنم مول لے رہے ہیں اللہ۔ اس لیے علماء کی برائی، اماموں کی برائی نہ کرو، بلکہ ان سے محبت کرو، اور ان سے محبت کر کے کچھ ملے گا، علم بھی ملے گا، طریقہ بھی ملے گا، اور پھر ان کے ساتھ میں رہنے کا صلہ جنت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں یہی سبق دیا ہے، اور اسی تعلق سے چند باتیں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ لہذا اپنے علماء کی قدر کیا کرو، ان سے محبت۔ ماشاءاللہ یہ مسجد کی جو ضرورت تھی وہ ضرورت بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پوری کرا دی۔ مہدی حسن بھائی بہت محنت کیے ہیں، بہت محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت و قوت دی، اور یہ دل و جان سے لگے رہے، اور آپ حضرات نے سب نے ساتھ دیا۔ الحمدللہ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر شاد و آباد ہے۔ تو مولانا حضرت مولانا ناصر صاحب کی بہت کوششیں ہیں، ہر جمعرات آواز آتی ہے، ماشاءاللہ مسجد کی بھی فکر بہت رکھتے ہیں، اور ہر ضرورت چیز مسجد میں موجود ہے نہیں، جو ہونا چاہیے ضرورت کی۔ اس لیے صرف مسجد ہی نہیں بلکہ اب مسجد میں نمازیوں کی بھی ضرورت ہے نہیں؟ کیا اتنے ہی لوگ رہتے ہیں بستی میں جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں؟ روز تھوڑی ہوتے ہوں گے جلسے، روز ہوتے ہیں جلسے۔ مسجد میں تو کچھ لوگ تو ناپاک رہتے ہیں، اس وجہ سے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ زیادہ تر اکثر لوگ ناپاک رہنے لگے، اللہ کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں، کئی گرام سمجھیے پیشاب کو ٹانگے گھوم رہے ہیں لوگ، وہ اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر میں عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب بھی ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، آپ نے ملاحظہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ان قبر والوں پہ یعنی دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، دوسرا شخص چگلی کھاتا تھا۔ چگلی لگائی بجائی کی بات ادھر کر دی، خوب لڑوایا، آپس میں مزہ لے رہا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا، اے میرے صحابہ،
खजूर की टहनी तोड़ करके ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहबी गए खजूर की टहनी तोड़ कर लाए, मेरे आका ने उसको 20 से 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा एक कब्र पर गाड़ दिया, दूसरा हिस्सा दूसरी कब्र पर रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा ने कोई चीज छुपी ढकी ना रखी, पूछ लिया या रसूल अल्लाह ये खजूर की शाख रखने से फायदा क्या है? नबी ने फरमाया जब तक ये सूखेंगी नहीं अजाब इनके ऊपर हल्का होता रहेगा। सुभान अल्लाह, अजाब इनके ऊपर से हल्का होता रहेगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हम अगर फूल चढ़ा दें अपनी कब्र पर, अपने किसी अहबाब की कब्र पर, और अल्लाह वालों की कब्र पर लोग इतराज करते हैं ओ इस हदीस को नहीं पढ़े, न सुने, न देखा। काश के अगर वो बुखारी शरीफ की हदीस को देख लेते तो गुनहगारों की कब्र पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की टहनी रख करके बतला दिया कि खजूर की टहनी जब तक हरी रहेगी वो अल्लाह की तस्बीह पढ़ती रहेगी और कब्र वालों के ऊपर अज़ाब अटता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मैदाने हुजूर गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस हदीस पाक से ये पता चला कि कब्र में अज़ाब पेशाब के छींटे न बचने से होगा। आज समझ रहे नहीं मेरे भाई? खासकर से जो तंग पैंटे पहनने वाले हैं वो लोग तो खड़े होकर के पेशाब करते हैं और पेशाब के छींटे इंसान के ऊपर खड़े होकर पेशाब करने वाले के ऊपर जरूर आते हैं। जी जी जी, आते हैं नहीं? अब नहीं बचेगा तो बताइए आप अज़ाब कब्र मोल ले रहे हैं? हदीस पाक से साबित, इसलिए पाक रहने की आदत डालो। जी, पाक रहो। नापाक आदमी किस वक्त किसका बुलावा आ जाए और नापाकी की आलम में मौत आ गई तो भी आफत है। पाक रहो और पाक रहने से घर में रहमतें होंगी। नापाक इंसान घर में रहता है तो रहमत के फरिश्ते उसकी नहुसों को बदबू से चले जाते हैं, बरकतें खत्म हो जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस घर में कुत्ता और तस्वीर और नापाक आदमी जुनबी रहता है तो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल। अब बताओ जब रहमत के फरिश्ते ही नहीं आएंगे, दिन रात कमाओ, पूरा घर मिलकर कमाओ, जी, तो क्या रहेगा इंसान? सही बात। परेशानी परेशान रहेगा। इसलिए परेशानियों से बचना है तो पाक रहने की आदत डालो। जब पाक रहोगे तो आज़ान की आवाज़ आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में भी चले जाओ, मस्जिद में भी आओ।